کہ گزشتہ ہفتہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ مردہ لوگوں سے وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے اور یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور اس آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ادعونی استجب لکم، مجھے تم ڈائریکٹ پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اس کے بالکل خلاف ہے، اور میں نے کئی حدیثیں اس ضمن میں پیش کی تھی۔ تو یہ اور میں نے ایک واقعہ بھی پیش کیا تھا جس میں وہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا، اور پھر کسی سے پوچھا تو کہا کہ تمہارے لیے توبہ نہیں ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی عالم سے پوچھا تو اس عالم نے بتلایا کہ فلاں تمہارے توبہ اور تمہارے اور اللہ کے درمیان، تمہاری توبہ اور اللہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں اچھے لوگ ہیں، وہاں جاؤ، وہاں جا کر کے تم بھی ان کے ساتھ عبادت کرنا، تو اس عبادت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر سکتا ہے۔ تو جا ہی رہا تھا تو راستے میں اس کی موت ہو گئی، اور بہت یہ مشہور قصہ ہے۔ میں نے یہاں یہ استدلال کیا کہ یہ بندہ اتنا بڑا پاپی تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں، ہم کیسے ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اس لیے ہم وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں نے یہاں یہ کہا تھا کہ یہ بندہ بنی اسرائیل کا یہ اتنا بڑا گناہ گار تھا، کیا اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے کوئی جو، لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ سے توبہ معافی مانگ رہا ہے، اور دل میں ہی نیت کیا اور جا ہی رہا تھا اس گاؤں میں تو اس کو موت آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کیا۔ تو یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگیں اور پھر ہم مردوں کے وسیلے یا اور لوگوں کے چکر میں ہم کیوں پڑیں؟ یہ جب ہم نے کہا تو جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کو بڑی مرچی لگی اور بہت پریشان ہوئے۔ پھر مفتی عثمان بریلوی صاحب نے میرا جواب بھی دیا، اور جواب وہ آیت سے دیا، اس آیت سے دیا جو آیت میں نے اس میں خود بیان کیا، اور وہ آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ یہ صحابہ کرام جب اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ لوگ خود اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے ہیں۔ تو یہ آیت میں نے استدلال میں پیش کیا تھا کہ زندہ لوگوں کے پاس جا کر کے دعائیں کروا سکتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے زندہ تھے، اور صحابہ کرام جا کر کے خود بھی وہاں استغفار کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ہمارے لیے استغفار کر دیجیے، ہمارے لیے معافی مانگ دیجیے۔ تو یہ دلیل میں نے بھی پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے شیخ مستقیم صاحب، کیا جواب دیں گے جو لوگ وسیلہ کے منکر ہیں؟ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس آیت سے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک آدمی نے کمنٹ میں لکھا کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح سے زندہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے آپ کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے تھے، آپ سے شفاعت کرواتے تھے، تو آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد بھی آپ کے پاس جا کر کے آپ سے دعائیں کروا سکتا ہے۔ یہ کمنٹ میں تب میں سمجھا کہ وہ کیسے کیوں استدلال کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، رفیقان محترم، سامعین کرام، ابھی میں وسیلہ کے حوالے سے کچھ گفتگو لے کر آیا، چونکہ چند روز قبل میں نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور یہ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ سے ثابت کیا تھا کہ توسل کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور وہ آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کریمہ کو پیش کر کے میں نے کہا تھا کہ دیکھیے اللہ کا ارشاد ہے کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں، گویا کہ آپ کا وسیلہ لے کر کے آئیں، اور پھر اللہ سے طلب مغفرت کریں، اور آپ بھی طلب مغفرت کریں، پھر اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ تو یہ میں نے توسل کے جواز پر پیش کی تھی آیت کریمہ، تو اس پر شیخ مستقیم غیر مقلد کے ایک سنجیدہ عالم ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوا یہ اس آیت میں وہ کیوں ایچ پیچ دکھانا شروع کر دیے، مجھے تعجب ہوا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ زندوں کے لیے ہے، جب تک کوئی زندہ ہو تو اس کا توسل لیا جا سکتا، اور جو زندہ نہیں مردہ ہیں ان کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا، اس لیے اس آیت کریمہ سے استدلال غلط۔ سب سے پہلے میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی دنیا میں ایسا شرک مجھے نظر نہیں آتا
کہ بعض حالات میں وہ شرک بن جائے اور بعض حالات میں وہ جائز بن جائے؟ پہلے تو مجھے ایسا کوئی شرک نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ اس کو آپ نے کہا کہ زندوں کے ساتھ اگر وسیلہ لیا جائے تو یہ جائز ہے، اور مردوں کے ساتھ وسیلہ لیا جائے تو یہ شرک ہے۔ تو شرک کی یہ قسم کس کتاب میں لکھی ہے کہ بعض حالات میں وہ شرک ہو جائے اور بعض حالات میں وہی شرک جائز ہو جائے؟ میرے علم کے مطابق شرک جو بھی ہے تو شرک ہے، اور جس حال میں بھی ہے تو شرک ہے۔ مگر آپ زندوں کے ساتھ توسل کو جائز مانتے ہیں اور مردوں کے توسل کو شرک کہتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کتابوں کے حوالے سے اس کو مزین کریں۔ کس حدیث میں آیا کہ بعد وفات کسی کا توسل نہیں لیا جا سکتا؟ وہ حدیث آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقید حیات ظاہری تھے تبھی تک کے لیے یہ حکم ہے، اور آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایسا کوئی ذکر، ایسی کوئی تفسیر تو میری نظر سے نہیں گزری، یہ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو مطلق ہے، تو پھر مطلق کو مقید کرنے کا اختیار آپ کو کہاں سے مل گیا؟ اس میں قید کی جو مدد آپ نے لی وہ کہاں سے لی؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حوالہ پیش کریں۔ کس مفسر نے لکھا ہے کہ یہ اس آیت کریمہ کا تعلق صرف سرکار کی حیات ظاہری سے ہے؟ یہ ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ صرف حیات ظاہری تک کے لیے یہ بات ہے، حیات ظاہری کے بعد یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں۔ اب آئیے، آپ کو اسی بات کی پریشانی ہے کہ حیات میں تو توسل جائز ہے، بعد حیات توسل جائز نہیں، تو پھر میں آپ کو وہ حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں جس حدیث سے، ویسے کئی حدیثیں ہیں مگر صرف ایک حدیث ابھی پیش کرتا ہوں۔ طبرانی کی روایت ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، یعنی سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر بنے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی بنے، تو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ایک شخص آیا کوئی پریشانی لے کر، تو وہ بار بار جاتا تھا حضرت عثمان غنی کے دربار میں، مگر وہ دربان جانے نہیں دیتا تھا۔ تو اس نے اپنی پریشانی حضرت عثمان بن حنیف سے پیش کی اور ان سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، میری پریشانی ہے، مجھے حاجت ہے اور مجھے ان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے اس پریشان حال شخص سے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت کی نیت پڑھو، 2 رکعت کرو، نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد دعا کرو۔ تو دعا کس طرح کرو؟ قل اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بکا الی ربکا جل وعز۔ یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کس طرح بولنا؟ اے اللہ، میں تم سے وسیلہ لیتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں تم سے اپنی سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف، آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف۔ اس میں صاف صاف لکھا ہے اتوجہ بکا الی ربکا، آپ کے توسل سے آپ کے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ اور پہلا جملہ تھا اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اے اللہ تیری طرف توجہ کرتا ہوں اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے، وسیلے سے۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کو آپ کمزور، ضعیف، نامقبول، موضوع، من گڑت اور نہ جانے کیا کہ آپ لوگ کہتے رہتے ہیں، وہ کہنے کی ہمت آپ نہیں کر پائیں گے، چونکہ آپ کے پیشوا،
اور آپ کے مقتدا شیخ ابن تیمیہ نے اس روایت کی توثیق، تائید اور تصحیح کر دی ہے۔ انہوں نے اس کی تائید بھی کی ہے، توثیق بھی کی ہے، تصحیح بھی کی ہے۔ یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیتے تھے اور فرماتے تھے کُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا توسل پکڑتے تھے، ان کے وسیلے سے تیری رحمتیں طلب کرتے تھے۔ اب آپ ان کے چچا، ہم اپنے نبی کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے اے اللہ تیری رحمت چاہتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور سیاستہ میں حدیث آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، سینکڑوں صحابہ کرام تھے، ان میں سے کسی نے نہیں روکا، منع نہ کیا کہ توسل ناجائز ہے تو پھر آپ توسل کیوں کر رہے ہیں، وسیلہ کیوں پکڑتے ہیں؟ تو ان صحابہ کرام نے نہیں روکا۔ اب یہ 1400 سال کے بعد آپ کو روکنے کی فکر لگ گئی، یہ تعجب کا مقام ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، آپ کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، یہ ایک غیر مقلد عالم ہے وحید الزماں، مولانا وحید الزماں، ان کا نظریہ دیکھ لیجئے کیا فرماتے ہیں، اذا ثبت التوسل بغیر اللہ فأي دلیل یخصه بالأحیاء وليس في اثر عمر ما يدل على منع التوسل بالنبی وهو انما توسل بالعباس لاشتراكه في الدعاء مع الناس والانبیاء احیاء في قبورهم۔ یعنی جب دعا میں غیر اللہ کے وسیلہ کا جواز ثابت ہے تو اس کو زندوں کے ساتھ خاص کرنے پر کیا دلیل ہے؟ اب یہ سوال آپ سے علامہ وحید الزماں غیر مقلد عالم کرتے ہیں، شیخ مستقیم صاحب ان کے سوال کا جواب دے دیجئے گا۔ انہوں نے آپ سے سوال گویا کہ کر دیا، جو بھی معترضین ہیں ان سب کو انہوں نے سوال کر دیا کہ جب دعا میں غیر اللہ کے وسیلہ کا جواز ثابت ہے تو اس کو زندوں کے ساتھ خاص کرنے پر کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عباس کے وسیلہ سے دعا کی تھی وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ممانعت پر دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عباس کے وسیلہ سے اس لیے دعا کی تاکہ حضرت عباس کو لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک کریں۔ اور انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اسی طرح شہداء اور صالحین بھی زندہ ہے۔ وقت الشہداء والصالحون، اسی طرح شہداء اور صالحین سب کے سب زندہ ہیں۔ تو آپ نے بعد وفات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسیلہ لینے کو ناجائز اس لیے کہا کہ وہ اب مردہ ہو چکے ہیں، اب مردہ سے وسیلہ لینا جائز نہیں۔ تو آپ کے شیخ علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں کہ شہداء انبیاء بعد وفات بھی زندہ ہیں۔ تو اب تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیجیے، وہ ان کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور پھر بہت ساری روایتیں ہیں کہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اور حرم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ تو آپ مردہ کا قول کرتے ہیں تو اس میں بھی اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کے گھر کے عالم سے آپ کی بحث شروع ہو جا رہی ہے۔ علامہ شیخ وحید الزماں تو زندہ کہہ رہے ہیں اور آپ مردہ کہہ رہے ہیں، اب کن کی بات مانی جائے؟ اور ہماری نظر میں تو خیر اس قول کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ انبیاء کو مردہ کہا جائے۔ انبیاء بھی زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں، صالحین بھی زندہ ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اگر توسل شرک ہے تو شرک کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ بعض حالات میں شرک اور بعض حالات میں پھر وہ ایمان بن جائے، جائز بن جائے۔ اور وجہ آپ نے توسل کے ناجائز ہونے کی یہ بتائی ہے کہ اللہ جب قریب ہی ہے تو توسل کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اس لیے آپ ترجمہ بھی کر رہے ہیں کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں اس کا جواب ڈائریکٹ دیتا ہوں۔ یہ ڈائریکٹ کا جو ترجمہ آپ نے لگایا ہے
مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے من سے ڈائریکٹ کا لفظ بڑھا دیا ہے، چونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ جب تک ڈائریکٹ کا لفظ نہیں بڑھاؤں گا تو شاید کہ یہ روایت میرے لیے کسی کام کی نہیں رہے گی، یہ آیت کریمہ میرے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو آپ نے ڈائریکٹ کا کیا ہے فَإِنِّ قریب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، یہ بھی آپ نے پیش کیا۔ اور آپ کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ جب اللہ قریب ہی ہے تو پھر وسیلہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک باحیات ظاہری تھے یا زندوں سے، تو آپ نے کہہ دیا توسل جائز ہے، تو زندوں سے توسل کے وقت میں اللہ تعالیٰ قریب نہیں رہتا ہے کیا بندوں سے؟ اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ قریب رہتا ہے۔ کسی آیت میں تو یہ نہیں آیا کہ جب تک بندے زندہ ہیں تب تک ہم ان کے قریب ہیں، اور جب کوئی جن کا توسل لیا جائے، جن کا وسیلہ لیا جائے، ان کے مر جانے کے بعد ہم بندوں کے قریب نہیں رہتے ہیں، ایسا تو نہیں آیا کہیں۔ تو جو وجہ عدم جواز کی آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ چونکہ قریب ہے لہٰذا اب وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ وجہ تو زندوں کے ساتھ بھی آتی ہے۔ تو جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ حیات ظاہری تھے، دنیا میں موجود تھے، تو کیا اس وقت ان دنوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب نہیں تھا؟ اگر ہمت ہو آپ کی تو کہہ دیجئے کہ ہاں ان دنوں بندوں کے قریب نہیں تھا، کہہ نہیں پائیے گا، تو پھر آپ کو لامحالہ کہنا پڑے گا کہ نہیں، ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب تھا۔ تو جب ان دنوں قریب رہتے ہوئے وسیلہ لینا جائز تھا تو اب کیوں نہیں جائز ہوگا؟ جو وجہ آپ عدم جواز کی بتا رہے ہیں وہ وجہ تو اب بھی آئے گی۔ اس لیے میں مخلصانہ گزارش کروں گا کہ آپ اس میں مطالعہ اور کریں، اپنے علماء کو بھی پڑھیں، اپنے گھر کی بھی خبر لیں، اور اس میں ہم وسیلہ کو فرض واجب تو کہتے نہیں ہیں، ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، اور جواز کے قائل کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں چاہیے۔ آپ عدم جواز اور شرک کے قائل ہیں تو اس پر دلیل لائیے۔ ابھی تک تو کوئی دلیل آپ نے لائی نہیں، اور جو دلیل آپ قرآن پاک کی آیت سے لاتے ہیں تو اس دلیل سے تو خود آپ کا دعویٰ کٹ رہا ہے کہ وجہ اس میں یہ ہے کہ اللہ جب قریب ہے تو وسیلہ کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ قریب ہے زندوں، جب تک وہ صاحب وسیلہ جن کا وسیلہ لیا جائے جب وہ باحیات ہے تب بھی اللہ قریب ہے، اور وہ جب انتقال فرما جائے تب بھی اللہ قریب ہے۔ تو قریب ہونے اور نہ ہونے کو آپ دلیل بنا نہیں سکتے ہیں، تو کوئی ایسی نص صریح لائیے جس سے وسیلہ کے شرک ہونے پر مضبوط دلیل بن سکے، تو پھر دیکھا جائے گا، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ لیکن ابھی تک آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے، اور جواز پر تو بہت ساری دلیلیں ہیں، آج تو میں نے کم پیش کی، ضرورت پڑے گی تو اور بھی درجنوں حدیثیں اس سلسلے کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔